اسرائیل کے 17ویں یوم تاسیس کے موقع پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والا یہودی قومیت اور یہودی حق خود ارادیت سے متعلق بل، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل یہود کا تاریخی مادر وطن ہے اور انہیں اس میں قومی خود ارادیت کا خاص الخاص حق حاصل ہے، 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک اس پر بحث کے بعد بالآخر پاس ہو گیا۔ اردن نے اسرائیلی حکومت کی طرف سے قانون سازی کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس نے کہا کہ پرستی کی راہ پر چل پڑی ہے۔ اردن نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو یہودی قومیت مملکت قرار دینے کا قانون سراسر نسل پرستی اور بغض کا شاخسانہ ہے، جس نے صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ اور غاصبانہ قبضے کی پالیسی کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ جامعہ ازہر نے اپنے مذمتی بیان میں کہا کہ یہ قانون صہیونی ریاست کی نسل پرستانہ پالیسی اور غیر یہودیوں کے ساتھ بغض کا واضح ثبوت ہے۔ جامعہ ازہر کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیلی ریاست کی طرف سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کے فروغ، بدنام زمانہ اعلان بلفور کے بعد فلسطینی قوم کے حقوق غصب کرنے کے تمام اقدامات، امریکی انتظامیہ کی طرف سے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے جیسے اقدامات باطل اور ناقابل قبول ہیں۔ جامعہ ازہر نے فلسطینی قوم کی قربانیوں، ان کے عزم و استقلال، اپنی آزاد ریاست کے اصول کے لیے جدوجہد اور القدس کو اس کے دارالحکومت بنانے کے لیے قربانیوں کو تسلیم کیا ہے۔ جامعہ ازہر نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کی قربانیاں صہیونی نسل پرستی کو ناکام بنا دیں گی۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ اہل فلسطین آغاز سے ہی اپنے حصے کی جدوجہد میں تن من دھن سے مصروف ہیں اور اس کے لیے قربانیوں پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے اسرائیلی ریاست کے سامنے سرنگو ہونے سے صاف الفاظ میں منع کر دیا ہے۔ حماس نے پرزور الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کے نسل پرستانہ قوانین حقائق تبدیل نہیں کر سکتے۔ فلسطینی قوم ارض فلسطین کی اصل مالک و مختار ہے اور فلسطین پر کسی دوسری قوم کے تسلط کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حماس کے ترجمان فوزی نے ایک بیان میں کہا کہ یہودیت کو اسرائیلی ریاست کی اساس قرار دینے کے نسل پرستانہ قانون کا اصل ہدف فلسطینی قوم کے وجود کو ختم کرنے کی سازشوں کو آگے بڑھانا، فلسطینیوں کی املاک، زمین، وطن اور مقدسات پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی ریاست کے انتہا پسندانہ اقدامات اور فیصلوں پر عالمی برادری اور علاقائی قوتوں کی خاموشی مجرمانہ پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں صہیونی ریاست کو اپنے جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے گئے اس نئے قانون میں جو نسل پرستی سے عبارت ہے، اس میں یہودیت کو اسرائیل کا قوی مذہب اور یہودی قومیت کو ریاست کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو اس کی طرف ہجرت کرنے اور یہاں آباد ہونے کا حق ہے۔ عظیم تر اسرائیل اس کا دارالحکومت اور عبرانی اسرائیل کی سرکاری زبان ہے۔ آج کے بعد عربی زبان قومی زبان کے درجے سے نکل چکی ہے۔ یہ قانون فلسطین میں یہودی آباد کاری اور توسیع پسندی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔